حکومت کو بھی ایسی شے سرخیاں بنانے کا شوق ہے کہ جن سے بلا وجہ کی سنسنی پھیلتی ہے اور جن سے بچا جا سکتا ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان سے کون ملے گا کون نہیں، اس پر جھگڑا جو ہے بدستور برقرار ہے۔ ماضی میں عام حالات میں جیل میں سیاسی قیدیوں سے ملنا کوئی مسئلہ نہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب تک عمران خان کی باری آئی تو پھر روز کا تماشا ہونے لگا۔ یا تو تسلیم کریں کہ جناب یہ حالات جو ہیں عام حالات نہیں، یا پھر حکومت جو ہے بلا وجہ کی ایک پیچیدگی جو ہے کھڑی کری کہ جہاں اصولی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے تماشا لگا، اور اس کا کلائمیکس کے طور پر عمران خان کی تینوں بہنوں، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب، سنی تحریک کے سربراہ حامد رضا صاحب اور کچھ دیگر افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کا اینٹی کلائمیکس یہ تھا کہ انہیں کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا۔ اب اس پر کوئی کہے تو کیا کہے، جو سرخیاں بننی تھی بن گئیں، حکومت پر جو تنقید کے نشتر برسنے تھے وہ برسا دیے گئے۔ ایک طرف حکومت جو ہے سب اچھا ہونے کا تاثر دینے کے لیے جو ہے کوشاں ہیں، تو دوسری جانب خود ہی جو ہے محض آرائی بڑھانے کا تاثر دے رہی ہے۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ویسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لاہور بار سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر اعظم کا مقصد جو ہے اقتدار کا حصول نہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بے گناہ قید میں ہے اور ملک جو ہے قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ کوئی عمران خان جو صرف اور صرف اس قوم کی بات کرتا ہے، آج وہ بے گناہ جیل میں ہے، کیونکہ نظام کو خطرہ ہے اسے۔ وہ پاکستان میں رول افراط چاہتا ہے۔ فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے۔ تو جناب پاکستان کی دھماکہ خیز سیاست جو ہے اپنی جگہ، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ معیشت پٹری پر آ گئی ہے، پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ابھر رہا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے مارچ میں تاریخ کا بلند ترین کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس یعنی کہ جاری کھاتے کا منافع ریکارڈ کیا۔ 1.2 بلین کا یہ جو منافع ہے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی جو 4.1 بلین ڈالرز کی ترسیلات زر ہیں اور عالمی منڈی میں جو گرتی ہوئی تیل کی قیمتیں ہیں ان کی وجہ سے ہوا۔ دکھانے کے لیے حکومت کے پاس کئی اور بھی بڑے اچھے میکرو اکانومی کے جو ہیں اعداد و شمار ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ مثال کے طور پہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت جو ہے پچھلے 2 ماہ میں مسلسل کم ہوئی ہے، لیکن اس سے ملنے والے فائدے جو ہیں ان کو حکومت نے عوام تک نہیں پہنچنے دیا۔ تو جناب اس مرتبہ جو ہے خود حکومتی ذرائع اشارہ دے رہے تھے کہ جی پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے تک کی کمی متوقع ہے، لیکن جب اعلان کا وقت آئے تو پرانی قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رکھی گئی، اور ایسا کرنے کے لیے مزید 10 روپے پیٹرولیم لیوی جو ہے بڑھا دی گئی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی لیوی کی صورت میں ملنے والی جو اضافی رقم ہے وہ بلوچستان کی ترقی پر خرچ کی جائے گی، اور اس سے قومی شاہراہ کی جو ہے تعمیر نو ہوگی۔ خیر بلوچستان میں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کی بات کون پاکستانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عام پاکستانیوں کا گلا گھونٹنا کیا ضروری تھا۔ چلیں عوام اس بوجھ کو تو ہنسی خوشی سہ لیتے اگر حکمراں بھی اس نیک مقصد کے لیے کچھ قربانیاں آپ کو دیتے نظر آتے۔ مثال کے طور پہ صدارتی محل اور وزیر اعظم ہاؤس کے خرچ میں کم از کم 30-40% کمی ہی کر دیتے۔ وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں کے بجائے پاکستان اسمبلڈ درمیانے درجے کی گاڑیاں استعمال کرنے کا اعلان کر دیتے، اپنے کیبل کیٹس کو چھوٹا کر دیتے، اپنی تنخواہوں اور مراد میں کٹوتی کرتے جنہیں آپ نے حال ہی میں تھوڑا سا بڑھایا ہے۔ بعض لوگ کہتے 200-300% ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے غالباً تھوڑا سا ہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت جو اپنے اخراجات میں کفایت شاری کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں؟ قومی دولت اور وسائل کو جو ہے طرح طرح سے لٹایا جا رہا ہے۔ بے شک مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی ہوئی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے دور اول میں جو کمر توڑ قیمتیں بڑھ چکی ہیں ان کے ساتھ ابھی تک عوام جھیل رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کا جو حیرت انگیز فیصلہ کیا، وہ کیوں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جی پنجاب کے کسان جو ہیں صوبائی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں کسان جو ہے جب گندم اگاتا ہے، گنا اگاتا ہے، دونوں صورتوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے پہلے مہمان سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما محترم مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب، بلوچستان کی ترقی کے نام پر، قومی شاہراہ کی تعمیر کے نام پر جو ہے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر، ٹھیک ہے مرکز نے اضافی بہت ساری رقم حاصل کر لی ہے، اور وہ تیل کی قیمت جو عوام کو پاس آن ہونا تھا اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ یہ ایک دم سراسر دھوکا ہے، اس پہ کوئی اس میں سچائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلوچستان کی سڑک بنانے کے لیے تو انپٹ ٹیکس کی ضرورت نہیں تھی، بلوچستان کی سڑک بنانے کے لیے تو 2 جگہ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ پی ایچ ڈی پی میں پیسے رکھے ہوئے تھے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، 1100 روپے کا بجٹ آپ نے رکھا ہے اس کا،
اس میں ابھی تک شاید 500 یا 600 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، تو ادھر 500 ارب روپے پڑے ہوئے تھے. بلوچستان حکومت کا بجٹ سرپلس میں چل رہا ہے، اور نہ یہ پیسوں سے بلوچستان کی سڑک بنے گی. سچی بات یہ کہ اس بلوچستان کی جو سڑک بننی ہے مجھے وہ بتائے. کوئی چیز پاکستان میں ایسے نہیں ہو سکتی کہ ہم نے پیسے جمع کرے اور سڑک بنا دی. کوئی کانٹریکٹ ہوئے، کوئی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوئی، کوئی اس پہ اپروول ہوئے، اس کے بعد CDWP میں جاتا ہے، سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں، کیا وہاں پہ جا کے اپروول ہوا، کیا ایکنک میں جا کے اپروول ہوا. مطلب یہ تھوڑی ایسے ہو جاتا ہے. یہ پیسے جو تھے وہ تو صرف آپ کے بجٹ کے فنڈز میں جائیں گے، اور یہ حکومت نے ان کو ایک وہ دے رکھی ہے، حکومت نے IMF کو ایشورنس کہ ہم اس کا پیٹرول سستا ہوتا رہے گا تو ہم عوام کو ریلیف پاس آن نہیں کریں گے، خود رکھ لیں گے. یہ اس پہ ہو رہا ہے. یہ میرا یہی اگلا سوال بھی تھا کہ یہ بلوچستان سے زیادہ آپ سمجھتے کہ IMF کی شرط ہے، یہ IMF کی کنڈیشن ہے کہ جی آپ جو ہے پاس آن نہیں کریں گے. سب دیکھیں، کیونکہ یہ ٹیکس نہیں جمع کر سکے، کیونکہ یہ ریٹیلرز پر ٹیکس نہیں جمع کر سکے، کیونکہ یہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں جمع کر سکے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم مزید بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈال دیں. تو پچھلے مہینے 10 روپے کی لیوی جو تھی وہ انہوں نے پیٹرول پہ بڑھا دی، اور اس مہینے 8 روپے کی لیوی پیٹرول پہ بڑھا دی. اور انہوں نے جو اس بار لیوی کا قانون بنایا ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم پہلے 60 روپے کی لمٹ تھی، بجٹ پہ انہوں نے 70 کی، پھر اس کے بعد 70 جب پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا اب ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ لمٹ ہے. یعنی کہ اگر وہ چاہیں تو اگلے مہینے 100 روپے کی یا 200 روپے کی بھی لیوی کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اگلے مہینے چاہا اور پیٹرول کی دنیا پر میں قیمتیں کم ہوئی تو پاکستان میں قیمتیں کم نہیں کریں گے، کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ ہم ادھر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اور ایسی باتیں کر لیتے ہیں نا وہ کہ ہم نے اب جیسے بلوچستان کا نام لے لیا. اب بلوچستان کی اس وقت بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم میں سے کون پاکستانی جو ہے وہ چاہے گا کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے لیے ایک روڈ میسر نہ ہو. لیکن اگر روڈ بنانی تھی، اب کچھ 15 دن پہلے انہوں نے 17 ارب روپے سے لاہور رنگ روڈ سے رائے ونڈ کا ایک موٹر وے بنایا. پھر اس کے بعد رائے ونڈ کو اوکاڑا لے کے جائیں گے، اس کو بھاول نگر تک لے کے جائیں گے. تو وہ پیسے تو پنجاب کے لیے ان کے پاس تھے. فیز 1 تو انہوں نے فیز 1 کا فرسٹ، تو غالباً 436 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے وہ، تو اس کا تو ڈسبرسمنٹ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ سیالکوٹ سے جو آپ نے کھاریاں پہ موٹر پہ بنانا ہے، اس کے پیسے تو ہیں، کیونکہ ان کے نام سے تو آپ پاکستان پرمٹ لگاتے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یار آپ بار بار جو ہے وہ صرف یہ جو موٹر وے بناتے ہیں آپ وہ صرف GT روڈ کے ارد گرد کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو GT روڈ کی پارٹی ہیں. بلکہ اتنا افسوس کی بات ہے کہ خیر آپ تو GT روڈ پہ بھی نہیں جیت سکتے، لیکن اس کے باہر تو ایک سیٹ نہیں جیتتے آپ، تو آپ تو وہی بناتے رہتے ہیں، تو اس کے پیسے تو آپ کے پاس وافر ہوتے ہیں. لیکن جب کہیں اور بات کرنی ہوتی ہے کہ کلات میں اور کھاریاں میں کوئٹہ میں بنانا ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں پیسے نہیں ہیں. حتیٰ کہ سندھ کی یہی صورتحال ہے. سندھ کا جو بہت امپورٹنٹ وہ ہے حیدرآباد سکھر کا، وہ نہیں بن سکا، کتنا انتظار ہو رہا ہے. اچھا پھر کیا وجہ ہے کہ یہ تو چلے عوام پہ بوجھ ڈال دیا اور کسی بھی نام پہ ڈالا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کفایت شاری کا نام ان کے منہ سے نہیں پھوٹتا کہ اپنے اخراجات میں کمی کریں. سمبولک ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم ہاؤس کا بھی خرچہ کم کریں گے، صدارتی محل کا بھی خرچہ کم کریں گے، ہم جو اپنی بڑی گاڑیوں کو چھوٹا کر دیں گے، پاکستان اسمبل گاڑیاں کریں گے، اور اتنے محکمے چل رہے ہیں. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کفایت شاری کیوں نہیں ایجنڈے پر ان کے؟ سر دیکھیں، صرف 188% وزراؤں کی تنخواہ بڑھی ہے، صرف 300% MNAs کی تنخواہ بڑھی ہے. پنجاب میں شاید وزراؤں کی تنخواہ 800-900% بڑھی ہے، اور جو MPs ہیں ان کی تنخواہ آپ نے صرف بہت اچھا کہا، صرف بہت اچھا کہا آپ نے. صرف دیکھیں سر، آج کل حالات بہت برے ہیں، مہنگائی ہے، سب کو کمر کسنی ہے، تو انشاءاللہ عوام کمر کسے گی. حکمراں جو ہیں وہ تو اشرافیہ کے حصہ ہیں، وہ تو کمر نہیں کسیں گے نا. تو ہم نے اسی لیے اشرافیہ کو بچانے کے لیے، جب چینی کی قیمت سستی ہو رہی تھی 115 روپے کی، تو ہم نے چینی ایکسپورٹ کرا دی تاکہ 180 روپے کی سے ہو جائے چینی 115 سے بڑھ کے، تاکہ اشرافیہ کے جو ہیں وہ پیٹ بھرے جائیں. ابھی اس وقت ہم نے جو ہے وہ گندم جو ہے اس کے اندر اب فارمرز مر رہے ہیں، مطلب لٹرلی مر رہے ہیں. 55 روپے پر کلو ان سے لیا جا رہا ہے، یا اس سے سستا 50 روپے 2000 یا 2100 روپے من ان سے لیا جا رہا ہے. فارمرز کے پاس ختم ہو گئی ہے جمع پونجی، اور ان سے پنجاب میں چند مخصوص پارٹیاں اور سندھ میں چند مخصوص پارٹیاں لے رہی ہیں جو انویسٹرز ہیں. آرتی بھی نہیں ہے، یہ آرتیوں کا بھی کام نہیں، اس سے اوپر نکل گئے ہیں. انویسٹرز اور اسٹاکسٹ لے رہے ہیں، یہ لے کے رکھیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ اپریل میں یہ لیں گے 60 روپے کلو 50 روپے کلو فارمر سے، اور یہی گندم آپ کو اور مجھ کو بیچیں گے یہ سپٹمبر میں 80 روپے کلو. درست کہہ رہے ہیں. اچھا میں اس پہ تفصیل سے آتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں پہلے یہ ریپ اپ کر لیں کہ جو کفایت شاری آپ کو نظر نہیں آ رہی، حکومتی اخراجات کم نہیں ہو رہے، کوئی سجیسٹ کریں گے حکومت کہاں سے بیلٹ ٹائٹننگ کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جہاں سے کچھ پیسے بچے اور یہ جو ترقیاتی کام ہے وہاں پہ صرف ہیں، جو ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو کمپنسیٹ کر سکیں؟ یہ دیکھیے سب سے آسان تو
کام یہ ہے نا کہ آپ نے جو 700 ارب روپے MNAs اور MPAs کے لیے مختص کرے ہوئے ہیں تمام بجٹوں میں، وہ کاٹ دیں. آپ کے لیے آسان ہے. آپ نے 22% آپ نے اپنے جاری اخراجات بڑھائے اس سال، لیکن آپ کی جو بجٹ ہے، جو مہنگائی ہے، وہ تو صرف 5% بڑھی. ادھر 15% کی گنجائش ہے. ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، 10% ابھی بھی کاٹ سکتے ہیں. وہ خرچے نہیں ہوئے ہیں ابھی، آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ دیکھ لیجیے گا تھرڈ کوارٹر کے نمبرز آئیں گے تو آپ تھوڑی سی اپنے کرنٹ گورنمنٹ میں چیکس لگائیں. تھوڑے سے جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو اخراجات یہ بڑھا رہے ہیں، مراتیں تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اس میں کچھ کمی لا سکیں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر وزیر کے پاس ایک V8 وہ گاڑی ہو اور مطلب شاہانہ شاہی اخراجات ہوں، وہ بھی کچھ کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ جو نقصان کرتے ہیں بجلی اور ترسیل اور تقسیم کی کمپنی میں، اس میں کچھ کمی لا سکتے ہیں. جو آپ PIA کے اندر دیگر جو گورنمنٹ کے ایجنسیز کے اندر نقصان کرتے ہیں، چاہے وہ پوسٹ آفس ہو، چاہے وہ SSGC ہو، SNGPL ہو، ان کے نقصانات کچھ کم کر سکتے ہیں. بہت جگہ ہے. اگر انسان کو اپنے پیسے پڑے ہو نا تو انسان کو قدر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ دوسروں کے پیسے ہیں تو ان کے دل میں درد نہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں سے جو ہے بچت ہو سکتی ہے، ایک اور سوال کہ حتیٰ کہ صرف وزراء کی گاڑیاں نہیں، افسر شاہی کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ ڈبل کیبن سندھ میں خریدی جا رہی ہیں. اسی طرح جو ہے آپ کہیں پر بھی دیکھیں، کسی بھی صوبے کی یا وفاق کے اندر، یہاں پہ آپ کے خیال میں ضرورت ہے ہمیں اسٹیرٹی کی؟ دیکھیں نا، جب ایک تو عامر بھائی یہ بھی آپ دیکھیں جی کہ آپٹکس اس کی کتنی بری ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانیاں دیں اور وہاں پہ آپ 104 ڈبل کیبن خریدتے ہیں سارے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے. اس کے بعد آپ پنجاب نے کوئی 60-70 خریدی. FBR نے کہا ہم کوئی 1500 گاڑیاں خریدیں گے. وہ کچھ ڈیلے ہوا ہے لیکن ہو جائے گا. 1500 گاڑیاں خرید رہے ہیں اپنے نئے انڈکٹیز کے لیے. تو ایک انسیملینس ہے کہ یہاں پہ قوم ہے، اس میں 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں. 2 کروڑ 70 لاکھ بچے ہمارے اسکول کے باہر ہیں. ہماری پاورٹی ہر سال بڑھ رہی ہے. 3 سال سے اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ 3 سال میں غریب ہوئے، ہر سال غریب ہوئے ہیں مزید. تو آپ ہر سال پاکستانی کو اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہا ہے، خطے غربت بڑھ رہی ہے، انکمز پاکستانیوں کی پر کیپٹا کم جا رہی ہے. تو اگر اس وقت بھی حکومت جو ہے نہ اپنی کوئی راہ بدل رہی ہے، نہ کوئی اصلاحات کر رہی ہے، اور اتنا فیوریبل انوائرمنٹ ہے دنیا میں، آج تیل اتنا سستا ہے، گندم سستی ہے، کپاس سستی ہے، چاول سستے ہیں، کھاد سستی ہے، خوردنی تیل سستا ہے. آج جو دنیا کے اندر چیزیں سستی ہیں، اس سے زیادہ پاکستان کو فیوریبل انوائرمنٹ نہیں مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ آج بھی اصلاحات وہ نہیں کریں گے، بیسک اصلاحات، فنڈامنٹل اصلاحات، تو آپ جس راہ پہ چلے گئے ہیں اس راہ پہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے آلریڈی، اور اب ایک دم بہت پیچھے ہو جائے گا. ہم وہ دنیا کی جو ریس ہے جس میں ملک آگے بڑھتے ہیں، ہم اس ریس سے تو نکل چکے ہیں. وہ گیپ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، اس میں جو آپ نے فرمایا کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اب تو بہت ہے کہ IMF زور دے رہا ہے کہ جی گورننس اپنی امپروو کریں، تو وہ چیزیں جو ہیں مٹلائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو؟ لیکن انہوں نے IMF کو کہا تھا اور پورے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے، فیل ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے، نہیں کی. انہوں نے کہا تھا کچھ حکومتیں ہم ڈیوالو کریں گے، نیچے، نہیں کی. انہوں نے کہا تھا کچھ وزارتیں ہم ختم کریں گے، نہیں کی. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ وزارتوں کی سائز کو چھوٹا کریں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا حکومت کا فٹ پرنٹ کم کریں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا نیشنل فسکل پیکٹ بنائیں گے صوبوں کے ساتھ جس کے تحت ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا کچھ اخراجات صوبوں کو ٹرانسفر کر دیں گے، نہیں کیا. انہوں نے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی 1 2 3 یا 4 نہیں، کوئی ایک اصلاح کا بل شہباز شریف صاحب لائے ہوں کہ جس سے قوم کی معیشت کے اندر بہتری آئے. ہاں، 26 ترمیم لا کر انہوں نے جوڈیشری کا جو حال کر دیا وہ ہمارے سامنے ہے. دیگر جو ان کے مسائل ہوتے ہیں تو راتوں میں بل پاس کرا لیتے ہیں، لیکن اس قوم کے فائدے کے لیے، اس قوم کے یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سارے ایشوز ہیں. لیکن پھر حکومت یہ دعویٰ کری کہ جی میکرو اکنامک ہمارے جو نمبرز ہیں بہتر ہوئے ہیں. ابھی تازہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ریکارڈ $1.2 بلین کا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ کیا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات یقیناً عوام تک تو نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میکرو اکانومی ہم نے بہتر کی، انفلیشن کی بڑھنے کی رفتار کم کر دی ہم نے. جی عامر بھائی، آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں کہ اگر $100 کا تیل $60 کا ہو جائے تو اگر آپ ملین بیرل خریدتے تھے $100 ملین کے، تو آپ 60 ملین کے خریدیں گے، $40 ملین آپ کے بچ جائیں. اس میں کیا بحث بات ہے کہ آپ 300-400-500 ملین آپ کا امپورٹ کے بل پہ وہ کم ہو گیا ہے. جو 2-2.5 بلین کا بل تھا وہ 1.25 بلین کا ہو گیا ہے بل. تو آپ کو 700-800 ملین وہاں سے بچ رہے ہیں تیل سے اور دیگر امپورٹ سے. جو ہم تقریباً $300 ملین $400 ملین کا ہم
خوردنی تیل خریدتے تھے, کھانے پینے کا تیل خریدتے تھے, اس کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے, وہ بھی سستا ہو گیا ہے. تو یہ تو دنیا میں سب چیزوں کی قیمت کم ہوئی ہے, تو یہ چیز تو سستی ان کا اپنا کارنامہ نہیں ہے, یہ کوئی یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ ہو گیا. اچھا اب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے ہمارے پاس, یہ جو کاشتکاروں کا جو ایشو چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کاشتکار جو ہے سراپا احتجاج ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم گنا اگاتے ہیں, ہمیں قیمت کم ملتی ہے, ہم گندم اگاتے ہیں, اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. سمجھائیں اربن ایریاز کے لوگوں کو کہ ہے ایشو کیا ہے, زرعی ملک ہے ہمارا, پھر بھی جو ہے ہم اتنے مشکل میں اس معاملے پہ. 2 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے 2200 روپے کی جو گندم کی سپورٹ پرائس تھی اس کو بڑھا کے 4000 روپے ٹھیک, سندھ نے 4000 کر دیا شہباز شریف نے, اور پنجاب نے, وفاق نے اور پنجاب نے 3900 روپے کر دیا. کچھ لوگ کہتے رہے کہ یار یہ غلطی ہے, اب 2200 سے 3000 پہ لے کے جائیں یا 3200 پہ لے کے جائیں, 4000 پہ نہ لے کے جائیں, لیکن انہوں نے کر دیا. 4000 روپے کا گندم کا مطلب ہے کہ 100 روپے کلو, اور 4600 روپے کا گندم پنجاب حکومت بیچتی تھی, یعنی کہ 115 روپے کلو گندم پنجاب حکومت بیچ رہی ہے. اب جب پنجاب حکومت بیچی 115 روپے کر رہی ہے تو آٹا جو ہے 130 140 کا ہو جائے گا. اب جب آٹا 130 140 کا ہوا تو شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, مریم, یہ سب جو ہیں وہ بڑے اس پہ آگ بگولا ہو گئی. اتنا کیسے مانگے کہ بھائی آپ نے گندم مہنگا کیا تھا, لہٰذا آٹا مہنگا ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اس سال کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا, اور آپ وعدے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے, ماں سوائے کہ آپ نے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے, آپ نے وعدے کو وڈرا نہیں کیا, لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو آپ کہتے رہے کہ 100 روپے کا گندم, 100 روپے کا گندم. سارے پاکستان کے کسان نے اپنی جمع پونجی لگائی اور یہ گندم آپ کا بڑا اچھا سا لگا دیا. 31 ملین ٹن گندم پیدا ہوا, اور آپ نے خریدنے سے یکسر انکار کر دیا, اور مارکیٹ جو ہے وہ گر کے 60-70 روپے گندم کی ہو گئے. کسان بیچاروں کی دیوالیہ نکل گئی. اس کے بعد اس سال جو ہے وہ کسانوں نے کم گندم لگایا, کم ایریا میں لگایا, اور اس وقت کم اس پہ کھاد مہنگی ڈالی ہے, لیکن تو اس سال جو ہے وہ 31 ملین کی جگہ 28 یا 29 ملین ٹن گندم پیدا ہو. تو آلریڈی کم پیداوار کم. اب اس کے بعد کیونکہ آپ خرید نہیں رہے, کیونکہ IMF سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے, تو سپورٹ پرائس کوئی بھی نہیں ہے. اب سپورٹ پرائس نہیں ہے, لیکن کوئی میکینزم نہیں کیا اس میں کہ یہ جو فارمر کے پاس اچانک اتنا سارا سپلائی آ جائے گا, اور ڈیمانڈ تو اتنی ساری نہیں بڑھتی, ڈیمانڈ کھاتے تو اتنی ہے گندم, تو پرائس کریش ہو جائے گی. جو پرائس کریش ہوئی ہے, اب اس کا فائدہ انویسٹرز اٹھا رہے ہیں, جو اس وقت گندم جو ہے وہ 55 روپے کلو فارمر سے لے رہے ہیں, یا 50 روپے کلو فارمر سے لے رہے ہیں, یعنی 20,000 یا 2100 روپے تک لے رہے ہیں وہ گندم ایک من کا فارم گیٹ سے, اور وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. اب جو گندم خریدنے والے صرف پنجاب میں 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں, اور حکومت جو بھی انسینٹیو دے رہی ہے انٹرسٹ فری کرنے کا, یا 4 مہینے کا انٹرسٹ فری کرنے کا, یا 4 مہینے فری اسٹوریج کرنے کا, یہ ان انویسٹرز کی مدد ہو رہی ہے کہ جو غریب کسان سے خرید رہا ہے, نہ کہ کسانوں کی ڈائریکٹ مدد ہو رہی ہے. اب ہوگا یہ کہ انویسٹرز آپ سے خرید لیں گے اپریل کے مہینے میں 50 روپے کی گندم, 55 روپے کی گندم فارمر سے, سپٹمبر اکتوبر میں آپ کو یہی گندم 70-80 روپے کی بیچیں گے, 90 روپے کی بیچیں گے, تو آپ کو آتے آتے آٹا 100 روپے کے اوپر ہو جائے گا. اور دسمبر کے اندر آپ دیکھیے گا کہ یہ گندم خریدنی پڑے گی, آپ کو باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی. اور یہ آپ نے ایک اتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ دیکھیں اس سال ہر سال اس ملک میں 2.5% سے آبادی بڑھ رہی ہے, لوگ بڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس زمین نہیں پڑ رہی, آپ کو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, آپ کو کسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ گندم پیدا کرے, آپ کو اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے. آپ الٹا جا رہے ہیں, آپ 31 ملین ٹن سے 28.5 ملین ٹن آ جائیں گے. اس سال تو آپ 1-8 ملین ٹن کر کے پورا کر لیں گے, اگلے سال اگر اور کم ہو جائے گی آپ کیا کریں گے. اچھا, یہ جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے پیکیج دیا گیا ہے کسانوں کا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ اشوئی ہوگی ان کا, کچھ ان کے دکھ کم ہوں گے اس سے؟ دیکھیں سر, یہ جو 15 ارب روپے انہوں نے دیے ہیں کہ بینک آف پنجاب جو انٹرسٹ فری دے دے گا, اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں 10 ایکڑ 15 ایکڑ کے فارمر جو ہے وہ جا کے بینک آف پنجاب سے لون لے گا, اور وہ کسی جگہ پہلے الیکٹرانک ویئر ہاؤس میں رکھوائے گا, اس کی الیکٹرانک رسیٹ لے گا, وہ رسیٹ لے کر جائے گا بینک آف پنجاب میں, 70% اس کے پیسے لے گا, اس کو 1500 روپے مل رہے ہوں گے آج. مطلب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ یہ 2-3 کمپنیاں ہیلپ کریں گی. جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت ان کو اسٹوریجز بنانے چاہیے تھے وافر, ان کو کم از کم ایک سپورٹ پرائس نہیں رکھتے تو ان کو کچھ پورا ایکسچینج پہلے بنانا چاہیے تھا. IMF سے بات کرنی چاہیے تھی کہ یار دیکھو ہم سپورٹ ہمارے ملک کا کیا مسئلہ ہے, درست کہہ رہے ہیں, ہمیں ایکسچینج بنانا پڑے گا, کموڈٹی ایکسچینج کے اندر اس کی ٹریڈنگ ہوتا کہ یہ پرائس سے اوپر نیچے نہ ہو. نمبر 2 یہ کہ اس وقت آپ کسان کو کہہ رہے ہیں کہ فری مارکیٹ ہے, ہم تم کو سپورٹ پرائس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر فری مارکیٹ میں سب کسان کو بھی اجازت دینا کہ وہ ایکسپورٹ کریں. اگر دنیا کی عالمی منڈی میں اس وقت 80 روپے کا مل رہا ہے تو پھر آپ کسان سے کیوں 55 روپے میں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہی عالمی منڈی سے آپ کو کچھ دن لینا پڑے گا. تو کسی شہری صارف کو فائدہ نہیں ہو رہا.
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آٹا اس کو ایوریج پہ اس سال مہنگا ملے گا، بلکہ مزید پیچیدگی آ گئی. مر رہا ہے. درست. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہوں وہاں پر بھی جو ہے عوام گھاٹے میں ہے، چاہے وہ گندم کی خریداری ہو، گنے کی خریداری ہو، ہر جگہ پہ جو ہے پس عوام رہا ہے. وہ لوگ پس رہے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں. یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تمہارے سامنے ایک اور بہت ہی اہم ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سندھ جو ہے سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. نئی جو نہریں ہیں، متنازع نہریں ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں جی قابل قبول نہیں ہے. اس پہ ہم کچھ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. جناب، جیسے کہ ہم نے پروگرام کے پچھلے حصے میں عرض کیا تھا کہ آج جو ہے تھوڑی دیر کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا. کیوں لیا گیا؟ کیا وجہ ہوئی تھی؟ تو آپ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم نیاز اللہ نیازی صاحب. یہ اسپوکس پرسن ہیں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اس کے بھی ممبر ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں. بہت بہت شکریہ نیازی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے زیر حراست لیا گیا، کیا وجہ بنی تھی اور یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ملاقاتوں کا اب تک؟ دیکھیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک آرڈر کیا اور اس میں جیل اتھارٹیز نے باقاعدہ کنسنٹ دی. اس میں راجہ سلیمان اکرم صاحب کو کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا ود کنسنٹ آف دا جیل اتھارٹیز کہ ہر ٹیوزڈے کو 6 لائرز اور فیملی کی میٹنگ ہوگی اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرانس کی میٹنگ ہوگی. لیکن یہ 24 مارچ 2025 کے بعد آج تک میں بطور ترجمان، خان صاحب اور بی بی بشرا اور جتنے ہمارے لوگ جا رہے ہیں، جیل اتھارٹی ان کو ملاقات نہیں کرنے دے رہی. اور آج اور اس سے جو پہلے بھی ہمیں 10 تاریخ کو بھی 4 گھنٹے حراست میں رکھا گیا، آج بھی ہم 4-5 گھنٹے وہاں بیٹھے اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. دونوں سائڈوں پہ جو اڈیالہ جیل ہے اس پہ ناکے لگا کے دونوں رستے بند کر دیے گئے اور ایک پراپر لسٹ جو ہمارا کوارڈینیٹر جاری کرتا ہے بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ، وہ ہم جیل اتھارٹیز کو بھیجتے ہیں، واٹس ایپ بھی کرتے ہیں اور بذریعہ ٹی سی ایس بھی بھیجتے ہیں کہ اس آرڈر کے مطابق اس جو لسٹ ہے وہ خان صاحب کی پرپوز لسٹ ہے، ان کو ملاقات کرائی جائے. اب آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. ہم ہائی کورٹ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں عدلیہ کی آزادی پہ بہت بڑا سوال ہے. 26ویں ترمیم میں واقعہ عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی ہے، لیکن ابھی تو بالکل سامنے پتہ چل رہا ہے کہ 3 ججز کا لارجر بینچ کے آرڈر کو جیل اتھارٹیز نے ہوا میں اڑایا ہوا ہے. اچھا، یہ مجھے سمجھائیے، یہ جو زیر حراست لینے کا واقعہ ہے وہ اس کی کیا تفصیل تھی کہ ایک دم اچانک چیزیں جو ہیں اس نہج پہ پہنچ گئی کہ ان کو پکڑنا پڑا؟ کوئی آپ لوگوں کی طرف سے وہ ہوا؟ ہم 11 بجے سے لے کے 5 بجے تک تھے ایک ناکے پہ، سارے لوگ جمع تھے. میڈم علیمہ، ان کی تینوں بہنیں، حامد رضا صاحب، عمر ایوب، یہ سارے ہمارے ساتھ، زرتاج گل، ہم اکٹھے ہی تھے. ہم نے تو آخری ٹائم تک کہا کہ ہماری ملاقات کرائیں، لیکن پولیس نے یہ کیا کہ سب کو کہا کہ جی آپ کے خلاف ایف آئی آر ہیں مختلف، آپ لوگوں کو ہم نے اس ایف آئی آر میں اریسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو تھانہ سیکریٹریٹ جمارگلہ پولیس اسٹیشن لے کے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جتنے ہمارے لوگ انکلوڈنگ می، میرے اوپر بھی 3 پرچے ہیں، ہم نے کہا ہم سب کو دیا ہے جو عمر بس بیل جس کو کہتے ہیں 4 پرچوں کے باوجود عمر جو بیل پہ تھے. تو ہم نے کہا کس پرچے میں، کس ایف آئی آر میں آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وارنٹ آف اریسٹ بتا دیں، وہ کیس بتا دیں. لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا. وہ پوری ایک فوج تھی ان کی پولیس کی جو آئے اور انہوں نے باقاعدہ ریزسٹ کیا کہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. سب کو گاڑیوں میں بٹھایا اور لے کے چلے گئے. اور آپ نے میڈم علیمہ کا گاڑی میں بیٹھتی پہلے بھی انٹرویو سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہم تو عمران خان سے ملنے کے لیے کورٹ کے آرڈر کے ذریعے آتے ہیں اور تشدد دیکھو، توہین عدالت کی کون کر رہا ہے؟ توہین تو یہ کر رہے ہیں. یہ بتائیں کتنی دیر آپ لوگوں کو کتنی دیر زیر حراست رکھا، کیا کیا اس کے بعد وہاں سے لے جا کر؟ کم از کم میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہم سارا دن ان کی حراست میں رہے ہیں کیونکہ ملاقات نہ کرانا، ایک جگہ پہ ہمیں بند کر کے ایک 4 دیواری تھی، سارا دن وہاں بیٹھے رہے. لیکن یہ کم از کم وہاں سے لے کے ہمیں بتایا کہ جی ہم تھانہ سیکریٹریٹ میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ چکری لے کے چلے گئے. یہ ٹوٹلی، اس پہ بھی ہم جائیں گے، یہ ٹوٹلی انلیگل ڈیٹینشن تھی، ٹوٹلی انلیگل ہراسمنٹ ہے. کیا پاکستان کا شہری جو ہے آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل آپ کا 15 16، تو اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، جب عدالتوں کے آرڈرز کو نہیں مانا جاتا، عدالتیں اپنے آرڈر امپلیمنٹ کروا نہیں سکتے، تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے
کہ آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ لافل اسمبلی. تو اب ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم نے کوئی تشدد نہیں کرتے, ہمارا پرامن احتجاج ہوگا, اور انشاءاللہ یہ اپریل کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پہ اب مجبوراً ہمیں آنا پڑے گا, کیونکہ ایک ایسی حکومت فارم 47 کی بیٹھی ہے جس نے لوگوں کا 8 فروری کا یہ تو آپ لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے, اس کے کہتے ہیں نا عید کے بعد شروع کریں گے احتجاج, تو وہ چیز کو میٹیرائز تو ہوتی ہوئی نظر نہیں کیا؟ نہیں, اب انشاءاللہ اب چیزیں کیونکہ وکلاء بھی کنونشن کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ٹائم دیو اپریل کا 3rd ویک, تو انشاءاللہ ہم اس میں آپ دیکھیں گے کہ وکلاء لیڈ کریں گے, سول سوسائٹی ہوگی, آپ کا میڈیا ہوگا, ایک پرامن احتجاج ہوگا, اور وہ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ چھین کے کہتے ہیں جی مذاکرات کریں. کیا ہم چوروں سے بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ اچھا, کل ہمارے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب تشریف لائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مطلب ہے کہ ان سے میں نے پوچھا کہ کیوں جو ہے ملاقات پہ اتنی دقت پیش آ رہی ہے, عموماً ماضی میں تو ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اس طرح کا مشکل ہوتی ہو, لوگ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے. تو کہ جی اس کے ذمہ دار بھی پی ٹی آئی ہے, وہ وہاں سے جب ملتے ہیں اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں, اشتعال انگیزی کرتے ہیں, تو ان کے پاس ایک فہرست تھی آپ لوگوں کے خلاف الزامات کی. جناب رانا ثناء اللہ کو یہ بتائیں, رانا ثناء اللہ کو یہ کہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سمجھا کہ وہ بندہ بھاگ جائے گا, ایک آدمی جھوٹے مقدمات, سائفر, کوشہ خانہ, عدت جیسے کیسز, انہوں نے سمجھا تھا شاید یہ اس کے بھی پلیٹلیٹس نیچے آنا شروع ہو جائیں گے, وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اب سسٹم ڈرا ہوا ہے, ایک آدمی بیٹھا ان کا کہنا ہے کہ اتنے سارے لوگ قیدیوں سے ملنے نہیں آتے کسی قیدی سے. انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں 6 ماہ پتہ نہیں کتنے 6-7 ماہ جیل میں رہا, صرف وکیل 2 آیا کرتے تھے اور میرے کوئی ریلیٹیوز 2-3 آیا کرتے تھے, کوئی جنب غفیر نہیں جمع ہوا کرتا تھا. میں اس کی بات اس وجہ سے دیکھیں, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم نے تو باقاعدہ ہائی کورٹ سے آرڈر لیا, جیل اتھارٹی اس پہ کنسنٹ دیتی ہے, کوارڈینیٹر نامینیٹ ہوتا ہے بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ. پھر اس میں جا تو یہ نہ دیتے, اب کون ہے وہ جو ملاقات نہیں ہونے دے رہا, اور جو لسٹ بھیجی جاتی ہے اس کو ریپلیس کر کے جیل اتھارٹی اپنے نام بھیج دیتی ہے. ایک چیز سمجھائیے, جو بڑا سوال ہے کہ عام حالات میں کسی اور قیدی کے ساتھ اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں, اس سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ اتنی ہی سہل یا اتنی مشکل ہوتی, کیا ہوتا ہے عام حالات میں؟ دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے جیل مینول کے اندر آپ تمام رولز دیکھ سکتے ہیں, ہر قیدی کو رائٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ عید والے دن تمام قیدیوں کی ملاقات ہوتی ہے. واحد پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر جس کے اوپر 4 صوبوں کا اعتماد ہے, جنہوں نے ووٹ دیا, اس کو ملاقات سے اس دن بھی ہم گئے, عید کے دوسرے دن فیملی گئی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اتنا ظلم, جبر, تشدد ہم نے کبھی نہیں دیکھا مارشل لا دور میں بھی. تو وہ تو اس رائٹ سے بھی محروم کیا گیا. عام قیدیوں کے باقاعدہ ہفتے میں ایک دن موجود ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, عیدوں پہ ملاقات ہوتی ہے, کنسیشن ہوتی ہے. جہاں نہیں ہو رہا, عمران خان کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جتنی دیر تک جھوٹے مقدمات میں اندر رکھا جائے اور کمپرومائز کی طرف لایا جائے, ڈیل کی طرف لایا جائے. وہ اس نے مجھے 1 مہینہ پہلے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتا دینا کہ یہ مجیب الرحمان کے ٹائم نہ شاہ خان نے ایسا کیا, نہ ضیاء الحق نے, نہ مشرف نے. میری بیوی کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے, وہ ایسے کیس میں بٹھایا ہوا ہے جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے القادر میں. تو یہ مجھے اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ میں کمپرومائز کر لوں گا, لیکن میں نہ کوئی کمپرومائز کروں گا نہ کوئی ڈیل کروں گا, کیونکہ ڈیل جو ہے عوام کے ساتھ, عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ عوام کانسٹیٹیوشنلی عوام ہی مین سٹیک ہولڈر ہیں اسٹیٹ کی. تو اس کے رائٹس کو اگر نہیں مانتے, یہ بتائیے گا, یہ فرمائیے گا, آج کوئی بھی نہیں مل سکا تھا عمران خان صاحب سے کہ کچھ لوگوں کو نہیں ملا؟ آج 6 لوگ تھے, میں بتا دیتا ہوں. اس میں شبلی فراز تھے, حامد رضا صاحب تھے, زرتاج گل صاحب تھی, عمر ایوب تھے, اور اس کے ساتھ حامد رضا صاحب تھے. یہ 6 لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے. ایک آپ کو جیل کے دروازے پہ نہیں جانے دیا, ناکوں کے اوپر پولیس نے کنٹینر لگا کے لوگوں کو روکا ہوا تھا. اور یہ ان کو ہمیں ہراسمنٹ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ بیٹھ گئے تو پھر تو آہستہ لوگوں کا ڈر خوف ختم ہوگا تو لوگ نکل آئیں گے, کیونکہ انہوں نے تو لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے. اور یہ بتائیے گا, کیا یہ درست ہے تاثر کہ جی بشرا بی بی صاحبہ وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے مل پاتی اور عمران خان صاحب نہیں مل پاتے, ایسا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں, وہ کبھی یہ کرتے ہیں, یہ بھی ایک سیاست ہے. کبھی بشرا بی بی کے کسی اس کو بھیج دیتے ہیں. اب پچھلی لسٹ میں 1-2 مجھے ترجمان کو اور کوارڈینیٹر راجہ سلیمان اکرم, جو ہم نے ملنا ہوتا ہے, جو میں نے بطور سپوکس مین عمران خان کے الفاظ بہر آ کے آپ کو بتانے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں, ان کو روک رہے ہیں.
اور 2 بندے بھیج دیتے ہیں، کبھی میڈم کے بھیج دیتے ہیں، تو یہ جیل اتھارٹی اسی طرح کر رہی ہے، ملنے کبھی ان کے بھی روکے ہیں، ظہیر عباس ان کا وکیل تھا۔ اب جیل کے اندر ایک ہم نے پٹیشن ڈالی تھی کہ جیل مینول میں یہ ہے کہ میاں بیوی اگر جیل کے اندر ہوں گے تو ہر 90 دن کے بعد ان کو ایک ہے کہ 72 گھنٹے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ایک آرڈر کروایا کہ جی جیل اتھارٹی کو انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا کہ جی آپ جی میرے خیال میں وہ سفر میں ہے نیازی صاحب، اور سفر میں ظاہر ہے کہ زوم لنک ضروری نہیں کہ ہر وقت کام کرتا رہے۔ بہت بہت شکریہ نیازی صاحب کہ آپ نے ناظرین گفتگو سنی، اور یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب حکومت کی خواہش یہ ہے کہ جی وہ اس بات کا تاثر دے کہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شے سرخی بنتی ہے کہ جس سے جو ہے سب اچھا ہونے کا تاثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو حکومت میرے خیال میں خود ہی سوچے کہ بھائی ایسی پیچیدگیاں پیدا نہ کریں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بلا ضروری قسم کی ہیں، ورنہ قیدیوں سے ملنا جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں بن گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ صورتحال کب تک رہتی ہے۔ عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔